ایک نام جس کے پیچھے چھپی ہے ایک ایسی کہانی جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کہانی کا نام صرف ایک نام نہیں ہوتا، وہ پوری کہانی کا اشارہ ہوتا ہے۔ اور اب پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک ایسا ہی نام سامنے آ رہا ہے، نشتر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس ڈرامے کا نام نشتر ہی کیوں رکھا گیا؟ کیا یہ صرف ایک خوبصورت عنوان ہے؟ پھر اس نام کے اندر چھپی ہوئی ہے کہانی کی کوئی ایسی گہری حقیقت جسے ناظرین ابھی سمجھ نہیں پائے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا وہ نشتر صرف ایک کردار کا نام ہے یا پھر یہ پوری کہانی کے زخموں کی علامت بننے والا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈرامہ ورلڈ، اور آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آنے والے ڈرامے نشتر کے بارے میں، جس نے اپنے نام سے ہی شائقین کی دلچسپی بڑھا دی ہے۔ یہ ڈرامہ پیش کر رہا ہے ساتھ ٹی ایچ اسکائی انٹرٹینمنٹ، جبکہ اس کے پروڈیوسرز ہیں عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی۔ ڈرامے کی ہدایات سراج الحق دے رہے ہیں، جبکہ کہانی لکھی ہے معروف رائٹر ماہا مک نے۔ اور جب ایک طرف اتنی مضبوط ٹیم ہو اور دوسری طرف مرکزی کردار میں دانش تیمور جیسے اداکار موجود ہوں تو توقعات کا بڑھنا لازمی ہے۔ لیکن اس بار اصل توجہ صرف ایک بڑے اسٹار پر نہیں، بلکہ اس کہانی پر ہے جو تین مختلف زندگیوں کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں محبت، آزادی، بدلہ اور جذبات ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ تین زندگیاں، تین راستے، مگر منزل ایک۔ کہانی کے بارے میں جو معلومات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق تین زندگیاں ایسے حالات کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک محبت کی تلاش میں ہے، دوسرا آزادی چاہتا ہے، اور تیسرا وہ دونوں کے درمیان ایسا پھنس جاتا ہے کہ شاید اس کے لیے کسی ایک راستے کا انتخاب بھی آسان نہیں رہتا۔ یہاں سے کہانی صرف ایک عام محبت کی داستان نہیں رہتی، کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں امید ہوتی ہے، لیکن جہاں بدلہ داخل ہو جائے وہاں ہر رشتہ ایک سوال بن جاتا ہے۔ کیا محبت بدلے کو ختم کر سکتی ہے؟ کیا آزادی کی خواہش انسان کو اپنے ہی رشتوں سے دور کر سکتی ہے؟ اور کیا کوئی ایسا شخص جو بدلے کی آگ میں جل رہا ہو آخرکار اپنے جذبات کے سامنے ہار سکتا ہے؟ نشتر شاید انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے والی کہانی ہے۔ دانش تیمور کا کردار بادشاہ نشتر۔ یہاں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دانش تیمور کی خواہش تھی کہ اس ڈرامے کا نام بادشاہ رکھا جائے، اور اگر اب دانش تیمور کے کرداروں کو دیکھیں تو بادشاہ نام واقعی ایک طاقتور اور دبنگ کردار کا تصور پیدا کرتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے، اگر کہانی کا نام بادشاہ کے بجائے نشتر رکھا گیا تو اس تبدیلی کے پیچھے کیا راز ہے؟ نشتر ایک ایسا لفظ ہے جو زخم کو چیرنے اور اندر چھپی تکلیف تک پہنچنے سے جڑا ہوا ہے۔ تو کیا یہ ڈرامہ بھی کرداروں کے دلوں میں چھپے ایسے زخموں کو سامنے لائے گا جنہیں وہ برسوں سے چھپاتے آئے ہیں؟ کیا یہاں اصل جنگ کسی دشمن سے نہیں بلکہ اپنے ماضی سے ہوگی؟ اور کیا دانش تیمور کا کردار بظاہر جتنا مضبوط نظر آئے گا اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ڈرامہ شروع ہونے کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔ محبت بدلہ۔ اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہی لگتا ہے کہ اس میں محبت اور بدلہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں۔ ایک طرف دل کسی کو چاہتا ہے اور دوسری طرف ماضی انسان کو کسی اور راستے پر لے جاتا ہے۔ لیکن اگر جس شخص سے محبت ہو جائے وہی شخص اب کے ماضی سے جڑا ہوا ہو تو؟ اگر محبت اور بدلہ ایک ہی کہانی کے دو حصے بن جائیں تو انسان کس کا انتخاب کرے گا؟ دل کا، انتقام کا؟ شاید نشتر کی اصل کشمکش یہی ہونے والی ہے۔ انمول بلوچ، محبت کی کہانی یا ایک بڑا راز؟ اس ڈرامے میں انمول بلوچ بھی ایک اہم کردار میں نظر آئیں گی۔ انمول بلوچ اور دانش تیمور کی جوڑی کو دیکھنے کے لیے ناظرین یقیناً پرجوش ہوں گے، لیکن صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ دونوں ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ انمول بلوچ کا کردار دانش تیمور کی زندگی میں محبت بن کر آئے گا یا پھر اس کے ماضی کا کوئی ایسا راز سامنے لائے گا جو پوری کہانی بدل دے گا؟ کیا وہ وہی شخصیت ہوگی جو بدلے کی آگ کو محبت میں تبدیل کر دے؟ پھر حالات انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ نعیمہ بٹ، کہانی میں ایک اور موڑ۔
ڈرامے کی کاسٹ میں نعیمہ بٹ بھی شامل ہیں، اور جب ایک کہانی میں اتنے اہم کردار موجود ہوں تو ہر کردار اپنے ساتھ ایک الگ راز لے کر آ سکتا ہے۔ کیا نعیمہ بٹ کا کردار کہانی میں جذباتی موڑ لائے گا؟ کیا وہ کسی کردار کی حقیقت جانتی ہوں گی؟ پھر وہ خود اس کھیل کا ایک ایسا حصہ ہوں گی جس کا اندازہ ناظرین کو شروع میں نہیں ہوگا۔ نشتر کی سب سے بڑی خوبی شاید یہی ہو سکتی ہے کہ ہر کردار مکمل طور پر ویسا نہ ہو جیسا وہ پہلی نظر میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک مضبوط کاسٹ اور بڑی توقعات۔ نشتر میں صرف مرکزی کردار ہی توجہ کا مرکز نہیں ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں عثمان پیرزادہ، ہارون شاہد، یوسف بشیر قریشی، شہنواز زیدی، محمود اسلم، ندا ممتاز، علی دیان ولجی، محمد فیضان شیخ، رمشا صلاح الدین، سید افضل علی، فاطمہ گوہر، عائشہ گل، لابا رحمان بٹ، ظرفشان عامر، اینی زیدی، محمد اسد گوجر اور تالیہ جان بھی شامل ہیں۔ اتنی بڑی کاسٹ سے ایک بات واضح ہے، یہ صرف دو کرداروں کی کہانی نہیں ہونے والی۔ یہاں کئی رشتے ہوں گے، کئی راز ہوں گے، کئی فیصلے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ ایک کردار کا فیصلہ دوسرے کردار کی پوری زندگی بدل دے۔ نشتر نام خود ایک سوال کیوں ہے؟ ذرا ایک بار پھر سوچیں۔ نشتر، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک ایسا زخم جسے ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اسے کھولنا پڑتا ہے، اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے بڑا اشارہ ہے۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، لیکن کچھ زخم انسان کے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ماضی بھولنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ماضی کو کبھی بھولنے نہیں دیتے۔ تو کیا نشتر کے کردار بھی اپنے ماضی کے زخموں سے لڑتے نظر آئیں گے؟ کیا ان کے درمیان محبت سے زیادہ ماضی طاقتور ہوگا؟ پھر محبت آخرکار ان تمام زخموں پر مرہم بن جائے گی۔ سراج الحق اور ماہا موک کی جوڑی۔ ڈرامے کی ہدایات سراج الحق دے رہے ہیں، جبکہ کہانی ماہا موک کی تحریر ہے۔ ماہا موک کا نام جذباتی اور رشتوں پر مبنی کہانیوں کے حوالے سے ناظرین کے لیے نیا نہیں، اس لیے نشتر سے بھی یہی امید کی جا رہی ہے کہ کہانی صرف واقعات پر نہیں بلکہ کرداروں کے جذبات پر بھی توجہ دے گی، کیونکہ ایک اچھی کہانی وہ نہیں ہوتی جس میں صرف بڑے موڑ ہوں، بلکہ اچھی کہانی وہ ہوتی ہے جس میں کرداروں کے فیصلے ناظرین کو سوچنے پر مجبور کر دیں۔ اصل بادشاہ کون؟ اب واپس آتے ہیں اس دلچسپ سوال کی طرف۔ اگر دانش تیمور چاہتے تھے کہ ڈرامے کا نام بادشاہ ہو لیکن آخرکار نام نشتر رکھا گیا، تو شاید کہانی ہمیں یہی بتانے والی ہے کہ اصل طاقت بادشاہت میں نہیں بلکہ جذبات میں ہے۔ ممکن ہے جس کردار کو سب سے طاقتور سمجھا جائے وہی اندر سے سب سے زیادہ کمزور ہو۔ ممکن ہے جس شخص کو ولن سمجھا جائے اس کے پیچھے کوئی ایسی کہانی ہو جو ناظرین کی رائے بدل دے، اور ممکن ہے جسے محبت کی وجہ سمجھا جائے وہی کسی بڑے راز کی کنجی نکل آئے۔ یہی تو سسپنس ہے، اور شاید یہی نشتر کو ایک عام ڈرامے سے مختلف بنانے والا عنصر ہو۔ کیا یہ صرف محبت کی کہانی ہوگی؟ میری نظر میں سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیونکہ دستیاب کہانی کے مطابق یہاں صرف محبت نہیں، آزادی بھی ہے، بدلہ بھی ہے، جذبات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایسے فیصلے ہیں جو تین زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ تو اگر ایک شخص محبت چاہتا ہو، دوسرا آزادی اور تیسرا بدلہ، تو آخر میں جیت کس کی ہوگی؟ محبت کی، بدلے کی، پھر حالات کی؟ ناظرین کے لیے اصل انتظار۔ اس وقت نشتر کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں، لیکن ان کے جواب ابھی پردے کے پیچھے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کرداروں کا ماضی کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ان تینوں زندگیاں پہلی بار کہاں ٹکرائیں گی، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ بدلے کی اصل وجہ کیا ہوگی، اور سب سے اہم، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آخر کس کا دل ٹوٹے گا اور کس کا بدلہ محبت میں بدل جائے گا۔ لیکن یہی تو اس ڈرامے کی دلچسپی ہے۔ کبھی کبھی کہانی کا مزہ جواب جاننے میں نہیں بلکہ سوالوں کے ساتھ سفر کرنے میں ہوتا ہے۔ کامنگ سون، جیو انٹرٹینمنٹ، 7th اسکائی انٹرٹینمنٹ پریزنٹیشن۔ پروڈیوسرز عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی، ڈائریکٹر سراج الحق، رائٹر ماہا موک۔
اور مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور، انمول بلوچ، نعیمہ بٹ سمیت پاکستان کے کئی معروف فنکار شامل ہیں۔ ڈرامہ او نشتر جلد ہی جیو انٹرٹینمنٹ پر آنے والا ہے۔ آخری سوال تو ناظرین، آپ کے خیال میں نشتر او نام اس کہانی کے لیے بادشاہ سے زیادہ موزوں کیوں ہے؟ کیا دانش تیمور کا کردار واقعی ایک طاقتور بادشاہ ہوگا؟ پھر وہ خود اپنے ماضی کے زخموں کا شکار ہوگا؟ کیا انمول بلوچ اس کہانی میں محبت بن کر آئیں گی؟ ان کی موجودگی کہانی میں ایک نیا راز کھولے گی؟ اور سب سے اہم، تین زندگیوں کے درمیان شروع ہونے والی یہ جنگ آخر محبت پر ختم ہوگی یا بدلے پر؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ او نشتر کے بارے میں مزید اپڈیٹس، کاسٹ، کرداروں اور کہانی کے ممکنہ راز جاننا چاہتے ہیں تو پاکستان ڈرامہ ورلڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ یہ صرف ایک ڈرامے کی کہانی نہیں، یہ تین زندگیوں، کئی رازوں اور ایک ایسے زخم کی داستان لگتی ہے جس کا نام ہے نشتر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں صرف پاکستان ڈرامہ ورلڈ پر۔